حضرت قبلہ استاد کریم سید نزاکت حسین صاحب قبلہ، ان کے ساتھ حضرت حافظ بیوم صاحب، حضرت مولانا رفیق رضوی صاحب اور دیگر علماء اکرام، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، مجھ ناچیز کو علماء اکرام کے سامنے بالخصوص میرے اساتذہ اکرام جن میں قاری زین صاحب، حضرت مولانا ریاض صاحب، ان حضرات کے سامنے مجھے بولنے کے لیے موقع دیا گیا، میرے لیے یہ ایک عظیم خوشی کے بنا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان علماء کے سامنے مجھے بولنے کے لیے کچھ وقت دیا گیا۔ حضرت بالخصوص خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، وہ نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، لیکن یہ انبیاء اور شہداء ان کے مراتب پر رشک کریں گے، ان کے مرتبوں پر رشک کریں گے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ نہ شہداء ہوں گے نہ انبیاء ہوں گے، لیکن یہ شہداء یہ انبیاء ان کے مرتبوں پر رشک کریں گے۔ تو صحابہ سے حضور نے صحابہ سے فرمایا، وہ میری امت کے وہ بندے ہوں گے جن سے لوگ دنیا میں محبت کریں گے۔ پھر حضور نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، ان الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرات گرامی، بہجت الاسرار شریف میں ہے، حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں، میرا طالب علمی کا زمانہ تھا، میں بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کیا کرتا تھا۔ شہر کے کچھ ہی دور ایک بزرگ ہمیں خبر ملی کہ شہر کے کچھ ہی دور ایک بزرگ رہتے ہیں جن کو لوگ غوث کہتے ہیں، جن کو غوث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہمیں ان کی زیارت کا شوق ہوا، میں اور میرے 3 ساتھی۔ عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں، میرے ساتھ 2 ساتھی اور شامل ہو گئے، ایک کا نام عبد القادر ہے، دوسرے کا نام ابن سکا ہے۔ ہم اس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ہم گئے، راستے میں گفتگو ہونے لگی۔ اتنے میں ابن سکا کہتا ہے، میں اس بزرگ سے ایسا سوال پوچھوں گا یہ چکرا جائے گا، میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اتنے میں عبداللہ تمیمی کہتے ہیں، میں نے کہا میں بھی اس بزرگ سے سوال کروں گا، دیکھتا ہوں اس کا وہ کیا جواب دیتا ہے۔ اتنے میں شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں، کہتے ہو میرے ساتھیوں، یہ کلمات بے ادبی سے بھرے ہوئے ہیں، یہ الفاظ بے ادبی سے بھرے ہوئے ہیں، میں تو ان کی بارگاہ میں جا کر صرف اتنا دیکھوں گا، صرف اتنا محسوس کروں گا، مجھے کتنا فیض ملتا ہے، مجھے کتنا فیوز و برکات حاصل ہوتی ہے۔ اب یوں ہی تینوں بھڑے جا کر اس بزرگ کے سامنے پہنچے، وہ بزرگ دیکھتے ہی غائب ہو گئے۔ پھر اچانک ظاہر ہوئے، ابن سکا کی طرف غضب کی نگاہ کر کے فرمایا، اوے ابن سکا سن، تو مجھ سے ایسا سوال پوچھتا ہے جس کا مجھے جواب نہ آتا ہو، سن تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں تیرے جسم سے کفر کی آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ اتنے میں عبداللہ تمیمی کہتے ہیں، وہ بزرگ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہتے ہیں کہ او ابن سکا، او عبداللہ تمیمی، تو کہتا ہے میں تیرے سوال کا جواب نہ دے سکوں، تیرا سوال یہ، اس کا جواب یہ، اور میں دیکھ رہا ہوں دنیا تیرے کانوں کے لو تک پہنچ چکی ہے۔ اتنے میں شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف وہ بزرگ متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، او شیخ عبد القادر، تو نے ادب کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو پا لیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں تو بغداد کے ممبر پر بیٹھا ہے، اور ہزاروں اولیاء کا مجمع ہے، تو بغداد کے ممبر پر بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے، قدمی حاج علی رکبت کل ولی اللہ، یہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تمام اولیاء اپنی گردنوں کو جھکائے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ تمیمی کہتے ہیں، ابن سکا نے ہر علم میں شاندار کامیابی حاصل کی، پوری دنیا میں اس کے علم کے چرچے ہونے لگے، ہر ایک کو اس نے مناظرے میں شکست سے فاش کر دیا۔ عیسائی بادشاہ روم کے عیسائی بادشاہ نے اپنے تمام پادریوں کو اکٹھا کیا، ابن سکا کو مناظرہ کی دعوت دی، ابن سکا مناظرے کے لیے آیا، تمام پادریوں کو شکست سے فاش کر دیا۔ لیکن اتنے میں ابن سکا کی نظر اس کی ایک خوبصورت بیٹی پر پڑ گئی، ابن سکا اس سے نکاح کا خواہش مند ہو گیا۔ اتنے میں روم کا عیسائی بادشاہ کہتا ہے،
اس شرط پہ میں تیرا نکاح اسے کروا سکتا ہوں کہ تو اسلام کو چھوڑ کر مسیحیت قبول کر لے۔ ابن سکا نے یوں اسلام کو خبر بات کہا، یوں اسلام چھوڑا۔ اسلام چھوڑنے کے ساتھ ہی اس کے جسم میں کوڑ کی بیماری پھیل گئی۔ بادشاہ نے اٹھوا کر شہر سے باہر پھینکوا دیا۔ جو بھی اس کے پاس سے گزرتا تھا کہتا تھا یہ اللہ کے ولی کا بے ادب ہے، یہ گستاخ ہے، اس پر لعنت بھیجتا تھا۔ تو حضرات گرامی تو عبداللہ تمیمی کہتے ہیں میرے بارے میں بھی اس بزرگ کا کہا ہوا صحیح ہوا۔ عبد القادر جیلانی کو میں نے دیکھا، عبداللہ تمیمی کہتے ہیں بغداد کے ممبر پر بیٹھ کر اعلان کر رہے تھے قدم راج علی رکباتی کل ولی اللہ، میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی غزنی کی پہاڑیوں میں عبادت فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ معین الدین غزنی کی پہاڑی میں عبادت فرما رہے تھے۔ تو اس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں لا بلا لا عینی براسی، نہیں بلکہ میری آنکھوں پر اور میرے سر پر واہ کیا مرتبہ ہے، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم مالا تیرا، اور سر والا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ جو غلطی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔